نحمد و نصلی علی رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونثنی علیہ الخیر واللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہم سب کو مسلمان پیدا فرمایا اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی امت میں پیدا فرما کر اور فتنوں کے خلاف کام کرنے کی توفیق دی کہ ہم ان فتنوں سے بچ سکیں اور امت کو بھی بچنے کی تدابیر جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بتائی ہے وہ بتا سکیں. بظاہر تو ہر چیز کے دو مقصد سننے میں آتا ہے کہ دو مقصد ہوتے ہیں، ایک اچھائی کا پہلو، ایک برائی کا پہلو. مگر حقیقتاً اگر مشاہدہ کیا جائے اور تاریخ کا وسیع مطالعہ کیا جائے اور تاریخ پر گہری نظر رکھی جائے تو آپ کو نظر آئے گا کہ دو پہلو نہیں بلکہ تین پہلو پر مبنی دنیا کی تاریخ ہوتی ہے. ایک پہلو برائی کا جس کی ہر کوئی شناخت کر سکتا ہے، جی یہ کام جو گانا گا رہا ہے یہ غلط ہے، یہ جو زنا کر رہا ہے یہ غلط ہے، یہ جو شراب پی رہا ہے یہ غلط ہے، یہ جو چوری کر رہا ہے چکاری کر رہا ہے یہ غلط ہے. اور ایک بندہ کہے جی یہ تہجد پڑھ رہا ہے یہ بہت اچھا ہے، یہ نمازیں پڑھ رہا ہے بہت اچھا ہے، یہ ذکر اذکار کر رہا ہے بہت اچھا ہے. ان دونوں میں تو فیصلہ کرنا بہت آسان ہے کہ پانی کو دیکھ کر بتا سکتے ہو کہ یہ پانی، اور دودھ کو دیکھ کر بتا سکتے ہو یہ دودھ ہے. مگر دودھ میں پانی کی ملاوٹ ہو جائے تو پھر مشکل ہو جاتا ہے بتانا کہ یہ پانی کتنا ہے اور دودھ کتنا ہے. تو تیسرا جو پہلو ہے اچھائی کا لبادہ اوڑھ کر برائی کو سر انجام دینا، اس کی شناخت نہیں ہو پاتی اور بہت مشکل سے اس کی شناخت اختتام تک پہنچتی ہے. اور اس کی شناخت کے دوران بہت سارے لوگ فارغ ہو جاتے ہیں، یا ایمان چلا جاتا ہے، یا ان کو سمجھ میں ہی نہیں آتی ہے، یا وہ غلط کا فیور کرتے رہتے ہیں. ایمن کو بھی میسج چھوڑ دو آنے کا، یا وہ غلط کا فیور کرتے رہتے ہیں، یا وہ غلط کے ساتھ چلتے رہتے ہیں. انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم صحیح کام کر رہے ہیں. جو سورہ اعراف کے اندر شیطان نے قسم کھائی کہ اللہ جس کا مغفور ہے کہ اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، تیرے اوپر ایمان لانے کے بعد میری تقلید نہیں کریں گے تو میں ان کے راستے میں بیٹھ جاؤں گا اور ان سے غلط کام صحیح کر کے کرواؤں گا. تو جو لوگ گناہ کرتے ہیں اگر ان کو کہو کہ جی آپ نے ایسا کیوں کیا تو وہ کہتے فلاں مولوی بھی تو کرتا ہے. تو ہم پوچھتے ہیں اگر فلاں مولوی شراب پیے گا تو کیا ہم پہ شراب پینا جائز ہے؟ اگر فلاں مولوی زنا کرے گا تو کیا ہم پہ زنا کرنا جائز ہے؟ وہ مولوی کا ذاتی فعل ہے، وہ ٹیچر کا ذاتی فعل ہے، وہ اس کا ذاتی فعل ہے. ہم کو تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہدایات ہے کہ آپ انہیں ان گناہوں سے بچنا ہے، تو ہم فٹافٹ دوسرے بندے کی دلیل دے دیتے ہیں جی وہ یہ کرتا ہے، وہ مولوی بھی تو ایسے کر رہا ہے، وہ ٹیچر بھی تو ایسے کر رہا ہے، وہ پولیس والا بھی تو ایسے کر رہا ہے. مولوی زبان پہ ایسے رٹا ہوا ہے کہ مولوی کو چھوڑنا کہیں نہیں ہے، مولوی کو چھوڑنا کہیں نہیں ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک لڑکی کا مجھے میسج آیا، بولا سر میرا ایک اسٹوڈنٹ ہے، میرا دماغ کھا گیا اور میرے سر میں درد ہے. میں نے کہا کیوں کیا ہو گیا؟ تو اس نے مجھے ایک آڈیو بھیج دی 2.5 منٹ کی. میں نے اس آڈیو کو سن لیا، لڑکے کی آڈیو تھی. اس نے تقریباً 2.5 منٹ تک پہلے تو وہ کرتا رہا ٹیچر ہیں بن جائیں اسکول میں، یہ وہ آپ کام کریں، ٹیچر کے شعبے میں ہیں، اس پہ تحقیق کریں، ایسے کریں ویسے کریں. آج کل کے مولویوں نے جہاد کے نام پر لوگوں کو گمراہ کیا ہوا ہے، ملاؤں نے تباہ کر دیا، یہ وہ فلاں ڈمکا. بولا سر اس کا جواب دیں. میں نے کہا میں اس کا کیا جواب دوں؟ مولانا الیاس گھمن صاحب حفظ اللہ مرکزہ فرماتے ہیں ہمیشہ سوال کا جواب نہیں ہوتا، کبھی کبھی سوال پر سوال کا جواب ہوتا ہے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ایک سنی عالم کے پاس ایک شیعہ آیا اور آ کر کہا حضرت اگر تم نے میرے ایک سوال کا جواب دے دیا تو میں مسلمان ہو جاؤں گا. تو وہ عالم دل میں خوش ہوا، چلو جی ایک کافر تو مسلمان ہوگا. عالم نے پوچھا بتا تیرا سوال کیا ہے؟ تو اس نے پوچھا یہ بتاؤ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح کس نے پڑھایا؟ کون آدمی تھا، کون انسان تھا؟ وہ مولوی حیران کہ آدم تو خود دنیا کے پہلے انسان، تو انسان میں کون اس کا نکاح پڑھا سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں پڑھا سکتا. وہ تو مہر اپنا درود کے اندر اما حوا علیہ الصلوۃ والسلام آدم کو دی گئی، جو قصص الانبیاء میں جو پورا ذکر ہے اس کا آیا ہے باقاعدہ، آپ لوگوں نے شاید پڑھا ہوگا کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب بنایا گیا اور بنانے کے بعد آدم کی پسلیوں کو چیر کر پیٹ کی جگہ سے فرشتوں نے ان کی وہ پسلی نکال کر اما حوا کو بنایا اور بعد میں اسے واپس سی دیا. اور سینے کے بعد جب آدم سے نیند ہٹائی گئی تو آدم نے اپنے خون کو دیکھا اور زخم کی طرف دیکھا تو ان کے دل میں انس اور محبت پیدا ہو گئی اما حوا کے لیے. اما حوا کو دیکھا، حیران ہوئے، ہاتھ لگانے لگے. اعلان ہوا ہے کہ آپ فرشتوں اسے روک دو. آدم کو روک دیا، کہا آدم ایسا کرو ہاتھ لگانے سے پہلے مہر ادا کر دو. آدم نے کہا مہر کیا ہے؟ کہا میرے محبوب پر درود بھیج دو.
تو یہ مہر تھا، انسان تو کوئی نہیں تھا جو نکاح پڑا تھا. تو عالم بڑا حیران ہوا کہ یار میں اس کا جواب اس شیعہ کو کیسے دوں. تو عالم نے کہا تیرے سوال کا جواب میرے پاس ہے، مگر میری دلیل یہ ہے کہ اگر تو نے بھی میرے سوال کا جواب دے دیا تو میں بھی راضی ہوں تیری طرف آنے کے لیے. بولا کیا سوال ہے پوچھو. بولا سوال یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب دربار فرعون کے اندر گئے اور فرعون کے سامری جادوگروں نے اپنے آسوں سے سانپ بنائے اور موسیٰ نے جو آسا پھینکا وہ جو ازدا بنا وہ نر تھا یا مادی، میل تھا یا فیمیل. تو وہ شیعہ عالم کو غصہ آیا، اوئے میں کیا موسیٰ کے دربار میں موجود تھا اس وقت؟ کیا میں دیکھ رہا تھا؟ مجھے کیا پتا وہ نر تھا یا مادی تھا یا میل تھا یا فیمیل تھا. تو اس عالم سنی نے کہا ارے او بیوقوف گدے، ارے او بیوقوف گدے، جب آدم کے ہزاروں سال بعد موسیٰ علیہ السلام آئے، جب دنیا کی آبادی بڑھ چکی ہے، قوم نوح کے دوران دنیا تباہ ہو چکی ہے، 80-82 لوگ بچے، 3 آدمی حام سام اور یافت میں سے پوری نسلیں واپس چلائی گئی، اور اس کے بعد پھر موسیٰ کے دور آئے. بعد کے اندر جب موسیٰ علیہ السلام کے دربار میں تو موجود نہیں تھا، تو اب وہ بدبخت دنیا کا پہلا انسان جس سے انسانیت کی بنیاد رکھی گئی ہو، اس کی شادی میں کیا میں موجود تھا؟ ہوا عالم چپ چاپ کر کے اس نے جو منہ توڑ جواب دیا تو وہ شیعہ کافر چپ چاپ کر کے منہ لٹکا کے چلا گیا. تو ہمیشہ جواب نہیں دیا جاتا، کبھی کبھی سوال پر سوال کا جواب ہوتا ہے. جیسے مولانا ضیاء الرحمن فاروقی شہید رحمۃ اللہ علیہ سے آ کر ایک شیعہ نے کہا مولانا کیا کہتے ہو؟ مولانا نے کہا میرا ایک سوال ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچے ہیں؟ بولا ہیں. بولا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچوں کا نام بھی ابو بکر اور عمر ہے؟ بولا ہاں. تو بولا بتاؤ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مانتے تھے کہ نعوذ باللہ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ کہ ابو بکر نے حضرت فاطمہ کا حق نہیں دیا، تو علی نے پھر اپنے بچوں کا نام ان صحابہ کے نام پر کیوں رکھا؟ تو شیعہ عالم نے تکیہ کرتے ہوئے بڑے انداز میں جھوٹ کا ساتھ لیا اور کیا کہا کہ آپ جانتے ہو حضرت علی نے ابو بکر اور عمر نام کیوں رکھے تھے بچوں کو؟ بولا کیوں؟ بولا ان پہ غصہ نکالتے تھے. مولانا ضیاء الرحمن فاروقی شہید رحمۃ اللہ علیہ نے کہا بدبخت بالکل صحیح بولتا ہے تو، واقعے میں حضرت علی غصہ نکالتے تھے. مگر مجھے یاد پڑتا ہے کربلا میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کا جو وہ تھا معاملہ تھا، وہ تو یزید کی حکومت میں تھا. بولا ہاں. تو بولا تم بدبخت اپنے بچوں کا نام یزید کیوں نہیں رکھتے ہو کہ دن بھر آتے جاتے اسے ایک چپل مارتے رہو؟ اور بدبخت تو نے حضرت حسین کو شہید کروایا. تو شیعہ کا منہ چھوٹا سا ہو گیا کہ حضرت اس کا کیا جواب دوں؟ بولا جب تیرے بقول حضرت علی نے اپنے بچوں کا نام اس لیے رکھا کہ ان کو مارے، ان پہ سے وہ کاوڑ غصہ نکالے، تو پھر تم اپنے بچوں کا، آج کا شیعہ اپنے بچوں کا نام یزید کیوں نہیں رکھتا ہے، نمرود کیوں نہیں رکھتا ہے کہ آتے جاتے ایک لات مارے اوے نمرود اٹھ، تو نے ابراہیم کو آگ میں ڈالا تھا، اٹھ. تو ہمیشہ سوال پر سوال نہیں جواب نہیں ہوتا، کبھی کبھی سوال پر سوال کا جواب ہوتا ہے. تو اس لڑکے نے جو اتنا لمبا سوال کیا، یہ بات جب آپ کو سمجھ میں آئے گی جب یہ پوری کارگزاری سن لو گے، اور اس کے بعد پھر ہم نشست کی اگلی لائن کے اوپر جائیں گے. تو جب اس لڑکے نے ابھی اتنا لمبا سوال کیا تو میں نے اس کو ایک جواب دیا. میں نے کہا بقول میرا تو صرف ایک سوال ہے. ڈاکٹر اشفاق احمد مرحوم کہا کرتے تھے جو لوگ اسلام کو گالی دینا چاہتے ہیں اور لوگوں کے ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے دے نہیں سکتے، وہ ملا اور مولویوں کو گالی دیتے ہیں. میں نے کہا میرے 3 سوال ہیں. پہلا سوال یہ کہ دنیا کے سارے عالم غلط ہیں، میں نے مان لیا. تم یہ مت کہنا کہ 50% غلط ہے 50% صحیح ہے. میں کہتا ہوں 100% مان لیا میں نے کہ غلط ہے. تو تم اچھے عالم کیوں نہیں بن جاتے کہ دنیا کو بتاؤ کہ عالم ایسا ہوتا ہے؟ تمہیں عالم بننا نہیں، جو بن گیا اسے چھوڑنا نہیں. تو تم اچھے عالم بن کے کیوں نہیں دکھاتے کہ عالم اس طرح سے نیک اور پرہیزگار ہوتے؟ تم نے تنقید کرنی ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، تو تم بن کے دکھاؤ کہ عالم ہوتا کیا ہے. تم نے عالم بننا نہیں، اس کے اوپر تم نے تبرہ کرنا ہے. اور جب تم نے عالم بننا نہیں تو پھر اس پہ تبرہ کرنے کا اختیار نہیں ہے تمہیں، کیونکہ تمہیں تو حقیقت یہ ہے کہ سردیوں اور گرمیوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت طریقے سے استنجا کرنے کا طریقہ کیا ہے تمہیں تو یہ بھی نہیں پتا، اور تم کہتے ہو کہ فلاں عالم غلط ہے، فلاں غلط ہے، فلاں غلط ہے. اور میرا دوسرا سوال ہے کہ یہ جو علم ہے یہ تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی وراثت ہے، تو یہ تو کسی عالم کے اوپر فرض نہیں ہے کہ وہی سیکھے. دنیا میں کوئی بھی سیکھ سکتا ہے، تو آپ کیوں نہیں سیکھتے؟ آپ نے ایجوکیشن سسٹم کو آگے رکھ کے اسلام کو پیچھے کیوں دھکیلا ہے؟ حالانکہ علماء تو کہتے ہیں ایجوکیشن سسٹم کو بھی ساتھ لے کے چلو، دنیاوی تعلیم کو بھی دین کے ساتھ لے کے چلو، تاکہ دونوں کام کے ساتھ کام کرتے رہو اپنے زندگی کے اندر. تو دوسرا سوال سب سے بڑا یہ ہے کہ جب تجھے عالم سے اتنی ہی بغض ہے کہ ملاؤں نے یہ کر دیا،
تو پھر جب تیرا بچہ پیدا ہوتا ہے تو رات عالم کے پیچھے کیوں بھاگتا ہے؟ جی بچے کے کان میں اذان دے دو. جب تیرا باپ مرتا ہے تو عالم کے پیچھے کیوں بھاگتا ہے کہ آ جاؤ میرے باپ کا جنازہ پڑھا دو؟ جب تیرا نکاح ہوتا ہے تو عالم کے پیچھے کیوں بھاگتا ہے کہ آؤ میرے ابا کا، میرے بھائی کا، میرے چاچا کا، میرے ماما کا، میرا ابا دوسری شادی کر رہا ہے اس کا، میں کر رہا ہوں اس کا، نکاح پڑھوا دو. تو خود پڑھا لے، اپنے اندر اتنی ایبلٹی پیدا کر کہ دنیا میں تیرے کو کسی کے پاس جانا ہی نہیں پڑے. انگریزی تو اتنی پڑھ لی کہ انگریزوں کو پڑھا بیٹھے، جنازہ اتنا نہ آتا کہ باپ کا پڑھاتے. تو جب تیرے اندر اتنی ایبلٹی نہیں ہے، اتنا ہنر، اتنی مہارت نہیں ہے کہ تو اس کام کو صحیح سے ادا کر سکے، اس کام کو آخری اختتام تک پہنچا سکے، تو پھر تیرے کو بولنے کا کوئی اختیار ہی نہیں ہے. پھر تو کسی چیز کے اوپر نافذ نہیں کر سکتا، تو کسی چیز کے اوپر اس کام کو کر نہیں سکتا. کیوں نہیں کر سکتا؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ تو اس کام کو اختتام تک نہیں پہنچا سکتا، اس لیے کہ تو نے تبرہ کرنا ہے، تو نے کام کرنا ہے. تیسرا آخری سوال یہ کہ جب پاکستان میں اتنے سارے حالات ہو رہے تھے، عارفہ کریم کو سلو پوائزن دیا جا رہا تھا، رافیہ صدیقی کو یہ یہودیوں اور انگریزوں کے حوالے کیا جا رہا تھا، تو تب اوروں کو تو چھوڑ، تو روڈ پہ نکل کے کیوں نہیں آیا؟ تو نے تو اوروں پہ تبرہ کرنا ہے. تو بات بتانے کا، پوری کارگزاری کا مطلب یہ ہے کہ بظاہر تو ہمیں ایک برا پہلو نظر آتا ہے، ایک اچھا پہلو نظر آتا ہے، پر در حقیقت جو اچھا پہلو ہے وہ ہم تو دیکھ لیتے ہیں بہت آسانی سے، مگر جو برا پہلو ہے وہ ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں بہت آسانی سے. مگر ان دونوں کے پہلوؤں کے بیچ میں جو پہلو چھپا ہوا ہوتا ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتا. کیوں نظر نہیں آتا؟ کیونکہ وہ اس طرح سے ایک جادوئی اور سحر کے جال میں دھسا ہوتا ہے کہ اسے شناخت کرنا، اسے پڑھنا، اسے دیکھنا بڑا مشکل انسان کے لیے ہوتا ہے. کس لیے ہوتا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ ہی یہ ہوتی ہے کہ اس نے شرافت کا لبادہ اوڑھا ہوا ہوتا ہے کہ وہ کیا کرے اور وہ کیسے کرے اور اس سے کیسے بچا جائے. تو وہ سب سے بڑی چیز یہی ہوتی ہے کہ اس چیز کو وہ کنٹرول کیسے کرے. تو اسی لیے اس پہلو کی شناخت کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے لوگوں کے لیے، کیونکہ اس نے ایک ایسا لبادہ اوڑھا ہوا ہوتا ہے کہ جس کے ماتحت ایک وہ کام کر رہا ہوتا ہے اور وہ کام چل رہا ہوتا ہے، اس کام سے وہ بچ نہیں پاتا. تو اسی طرح سے میوزک انڈسٹری اور انٹرٹینمنٹ انڈسٹری جو موجود ہے، اس کا سب سے بڑا نظریہ ہی یہ رہا ہے کہ اس کے ذریعے باقاعدہ طور پر ایک نظام متعارف کروایا گیا جس میں بظاہر تو لوگوں کو لگتا ہے کہ گانا غلط ہے، مگر اس گانے میں جو الفاظ استعمال ہوئے ان کے پیچھے کیا سازشیں ہیں. کیا آپ جانتے ہیں گلوکاروں کی بھی اقسام ہوتی ہیں؟ مائیکل جیکسن اور میڈونا کیا واقعی دجال کے پیروکار تھے؟ میڈونا کے بارے میں تو یہ کھلے عام ملتا ہے دنیا کے اندر کہ قبالہ نامی جادو تنظیم کی یہ سرگرم کارکنوں میں سے ایک ہے. دی ارائیول سیریز کے اندر تو اس نے باقاعدہ برٹنی اسپیس کو جب جادوئی وہ رسمات ادا کی تو اسٹیج کے اوپر باقاعدہ اسے کس کرتے ہوئے خون اس کے چہرے پہ پورا لگایا اور اپنے چہرے پر لگا کر وہ شیطانی رسمات ادا کی گئی اسٹیج کے اوپر، باقاعدہ طور پر دنیا کو دکھایا کہ یہ اب شیطانی رسمات کی ممبر برٹنی اسپیس جینیفر بن رہی ہے اور اس کے ساتھ پورا ایک کام لے کر چلے. کتنی قسم پائی جاتی ہیں دجال کے پیروکاروں کی؟ اگر ان گلوکاروں پر تحقیق کی جائے تو معلوم ہوگا کہ دنیا میں 2 قسم کے گلوکار پائے جاتے ہیں. اول وہ جو لوگ محض اپنی موسیقی اور اپنے محصور کن آواز سے لطف اندوز کرنے کے لیے انہیں تسکین فراہم کرتے ہیں، اور دوم وہ جو موسیقی اور منفی نتائج چاہتے ہیں. ایک دنیا میں سنگر گزرا ہے جس کا نام تھا باب مارلی. اس کا نظریہ تھا، وہ کرسچن تھا، اس کا نظریہ تھا، کرسچنوں کا بھی اینٹی کرائسٹ کے نام پہ 36 کا آنکڑا رہا ہے یہود سے. اس کا نظریہ یہ تھا کہ یہ جو موسیقی ہے یہ روح کی غذا ہے. یہ باب مارلی کا نظریہ تھا، اور باب مارلی پر ایک دفعہ حملہ ہوا اور اگلے دن اس کا کانسرٹ تھا، تو باب مارلی پٹیوں میں بندھا ہوا کانسرٹ پہ آنے لگا. تو لوگوں نے کہا باب مارلی تم بڑے بیمار ہو، تم بڑے زخمی ہو، تم پر حملہ ہوا ہے، ہمارا تو مشورہ یہ ہے کہ تم اس وقت باقاعدہ طور پر کانسرٹ نہ کرو، چھوڑ دو. تو باب مارلی نے تاریخ میں وہ الفاظ کہے جو میں کہتا ہوں اقوال زری کے طور پہ لکھے جائے. باب مارلی نے کہا جو لوگ دنیا کو گندا کرنا چاہتے ہیں، دنیا کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، یعنی کہ وہ سیونینزم، وہ سینیٹک نظم، وہ شیطانی نظم، وہ فری میسن کا مذہب،
وہ دجالی قوتیں جو دنیا کو گندا کرنا چاہتے ہیں، جب وہ لوگ آرام نہیں کرتے تو باب مارلی تو اپنی سنگنگ کے ذریعے لوگوں کو لطف اندوز کرتا ہے، تو باب مارلی کیسے آرام کر لے؟ جب وہ چھٹی نہیں کرتے تو باب مارلی بھی چھٹی نہیں کرے گا۔ یہ باب مارلی کا اپنا نظریہ تھا۔ اس نظریے کو اگر ہم اپنے اوپر لے لیں، جب یہود ہم کو تباہ کرنے کے لیے رات دن محنت کر رہا ہے، تو ہم لوگ کیسے آرام کر لے دین کی محنت پھیلانے میں کہ جی آج آرام کر لیں کل دین کی دعوت دیں گے؟ نہیں، ہم نے بھی ہر لمحہ ہر مقام پر ہر محاذ کے اوپر دعوت دینی ہے اور ہر چیز کو پہنچانا ہے۔ تو اس وقت میوزک انڈسٹری کی بھی دو اقسام ہیں۔ ایک وہ گلوکار پائے جاتے ہیں جو محض اپنی موسیقی اور اپنے مسحور کن آواز سے لطف اندوز کر کے انہیں تسکین فراہم کرتے ہیں۔ دویم وہ جو موسیقی کے منفی نتائج چاہتے ہیں۔ یہ لوگ نہیں چاہتے کہ موسیقی کے ذریعے اچھا پیغام پھیلایا جائے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ موسیقی حلال ہے یا حرام ہے، وہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ میوزک سسٹم اسلام میں حرام ہے موسیقی، مگر جو لوگوں کا نظریہ ہے، ہم تو اس کی بات نہیں کر رہے اچھائی اور برائی کی، بات کر رہے ہیں اچھائی اور برائی کے بیچ میں جو رستہ چھپا ہوا ہے، جو انہوں نے چھپایا ہوا ہے اور جس کے ذریعے انہوں نے کام کیا ہے، وہ کیا ہے؟ بظاہر جو لوگ موسیقی کے ذریعے اچھا پیغام پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، کوشش ہوتی ہے اور رکاوٹ بننے والے فنکاروں کی جگہ ان کے پسندیدہ گلوکار آگے لائے جائیں۔ یعنی ان کے لیے سب سے زیادہ ابیلٹی کیا تھی کہ جو لوگ اچھا کام کر رہے ہیں، ان کے اچھے کام سے ہمیں تو نقصان ہوگا، تو بیسٹ طریقہ یہ کیا جائے کہ ہم ان کی موسیقی کے ذریعے نوجوان طبقے اور نیو جنریشنز کے ذہنوں کے اندر ایک ایسا شیطانی عملیت داخل کر دیں کہ یہ سوتے اٹھتے بیٹھتے وہ ابلیسی نظمیں سنیں، وہ ابلیسی گانے سنیں، جس کے اندر باقاعدہ جادوئی طاقتیں چھپی ہو، سحر نگری چھپی ہو، ہپنوٹائزم چھپا ہو۔ دنیا بھر میں شیطانی تنظیم کے نام سے شہرت رکھنے والی فری میسن سوسائٹیز کی شناختی علامات کو اگر غور سے دیکھا جائے تو اس میں بنی ایک آنکھ واضح طور پر پہچان میں آ جائے گی کہ کوئی آنکھ تو ہے بدبخت جو ہر لمحے ہم پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ آج کے بندے کو اردو لغت کے پورے الفاظ صحیح تلفظ سے ادا کرنا نہیں آتے، اور وہ اپنی گاڑی کے اندر میڈونا، برٹنی اسپیرز، جینیفر لوپیز، لیڈی گاگا، جسٹن بیبر، مائیکل اور ہینری کے گانے چلاتا ہے، اور اسے ان گانوں کا مطلب سمجھ میں نہیں آتا کہ اس گانے کے اندر وہ کیا کہہ رہی ہے۔ اگر میڈونا کے بہت سارے گانوں کو سلو موشن کے اندر کیا جائے اور سنا جائے تو میڈونا کے کئی ایسے گانے دی بلیک میجک کے نام سے، جس کے اندر میڈونا برائے راز ابلیس اور شیطان لوسیفر سے مدد مانگ رہی ہے کہ ابلیس ہم نے اپنی روح تیرے آگے سرپرست کی، بیچ دی، اب تو ہماری مدد اٹھا۔ اور ہمارا لونڈا چپاٹا، لونڈی چپاٹیاں گاڑی میں لگا کر وہ گانا چل کے اپنے آپ کو برگر اور مسٹر برگر سمجھتے ہیں کہ جی ہم تو بہت ایبلٹی کی ایلیٹ کلاس سروس میں آ چکے ہیں، جی ہم تو میڈونا سن رہے ہیں۔ انہیں ان گانوں کے مقاصد نہیں پتا ہوتے۔ جب بلو ویل گیم لانچ کیا گیا تو اس کا گانا جو آیا اس نے لوگوں پر وہی سحر طاری کیا جو سحر باقاعدہ طور پر منظر عام پر آیا، جس کے اندر لوگ ہپنوٹائز ہونے لگے، خودکشیاں کرنے لگے۔ 50 چیلنج کے اندر لوگوں نے خودکشیاں کی۔ ریشیا کے اندر 14 سال کی لڑکی نے خودکشی کی۔ جب نووا کزاٹا نے اس کی تحقیق کی تو پتا چلا کہ اس کو ہپنوٹائز کیا گیا تھا بلو ویل گیم کے ذریعے، اور اس نے خودکشی کی اور اسے بین کر دیا گیا۔ F56 گروپ کے اندر اس کو بین کیا گیا، وی کے چیٹ پر بین کیا گیا۔ پھر دنیا کے اندر آیا، پاکستان میں تو بہت بعد میں بلو ویل گیم آیا، وہاں تو میمز بنے۔ دنیا میں تو اس نے ایک انقلاب برپا کیا، لوگوں کے اوپر ایک ایسا سحر، ایک ایسا ہپنوٹائزم کیا کہ جس کے ذریعے بچ نہیں سکتے تھے اس سے۔ جو لوگ تھوڑے سے ڈپریشن کے اندر تھے وہ گرفت جاتے رہے۔ جب لڑکے کا لڑکی کی محبت میں دل ٹوٹ جاتا ہے تو رات بھر بیٹھ کے سنتا ہے کہ وہ لڑکی نہیں زندگی ہے میری، تو وہ ہپنوٹائزم جو اس کے دماغ پہ اثر انداز ہونے لگا، وہ کیوں ہونے لگا کہ یہ تو نارملی گانے تھے، باقی جو ہائی لیول کے انڈسٹریز گانے تھے، یہ راتوں رات جن کو شہرتیں ملی ان کے گانوں سے، انگریزی سسٹمز کے گانوں سے، اگر ان کو سلو فریکوینسی میں جا کر سنا جائے تو باقاعدہ ان گانوں کے اندر ایسے ثبوت موجود ہے جن کے اندر گانوں میں پہنے ہوئے لباس کی مشابہت بھی یہود کے ان جادوگروں کی طرح ہے کہ جو پہن کے آتے تھے، اور گانوں کے اندر ان کی ایبلٹی وہی تھی جس ایبلٹی کے اندر انہوں نے بات کی، لوگوں پر ایک سحر طاری کیا۔ اور فری میسن کی اس سوسائٹیز کی اس آنکھ کو، اگر ایک آنکھ جو ہر جگہ ہمیں نظر آتی ہے واضح طور پر پہچان میں آ جائے گی، اس کے علاوہ جو کچھ مخصوص موسیقار کے ایلبمز ہیں، مائیکل، آپ ان کے ایلبم کی فوٹوز دیکھ لیں، اس میں مائیکل نے ایک آنکھ پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے۔ میڈونا، اس نے انگلیوں سے ڈیول کے سینگ بنائے ہوئے ہیں، شیطان کے سینگ بنائے ہوئے ہیں۔
یہ جو سورج غروب ہوتا ہے نا، اگر ایک نجد علاقہ ہے عراق کی بلند ترین جگہ پر، اور اللہ کا شیما فرمائے، بخاری میں غالباً اس حدیث کا ذکر ہے یا نسائی میں بھی ذکر ہے کہ یہ جو سورج ہے شیطان کے سنگوں کے درمیان غروب ہوتا ہے، شیطان کے سنگوں کے درمیان. تو یہ جو میڈونا ہے 2 انگلیوں سے اشارے کر کے بنانا، یہ دکھانا اور یہ پورا کمی، یہ میرے کو یاد دلانا، مریم لکھ دینا، یہ میں وہ بھیج دوں گا اپنا اس کی فوٹوز اور ان کی وہ ایک آنکھ کا لوگو سارا کا سارا. یہ جو پوری موسیقار یا جو انڈسٹریز کے اور انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کے نام پہ انٹرٹینمنٹ تو نام آیا، پر در حقیقت یہ ایک ابلیسی انڈسٹری ہے جس کا مقصد لوگوں پر سحر طاری کر کر ان پر ایک ایسا جادوانہ نظام قائم کرنا کہ وہ اس کی گرفت سے باہر نہ نکل سکے، گرفت سے باہر نہ نکل سکے. یہ گرفت نہیں تو اور کیا ہے؟ سورہ رحمان سننے میں کوئی تسکین حاصل نہیں ہے، مگر رات بھر گانا سننے میں اسے بڑا سکون محسوس ہوتا ہے، بڑا سکون، اور اس کے گرفت میں گرفتار ہوتا چلا جاتا ہے. اس کے نئے نئے ایلبموں کے لیے پورا پورا سال انتظار کرتا ہے کہ ایلبم آئے، بس ایلبم آئے، بس ایلبم آئے. تو باقاعدہ طور پہ وہ جو ایک آنکھ ہے، اور موسیقارز کے بہت سارے ایلبم مائیکل جیکسن کے تصویریں بنانے والے نشانات پر اگر غور کیا جائے، میڈونا، برٹنی اسپیئرز، لیڈی گاگا، جینیفر لوپیز، ان کے گانوں کے، اس کے البموں کے نشانات پر اور ان کے البموں کی ماڈلنگ پر غور کیا جائے تو ان میں وہ ایک آنکھ کا ظاہری نشان بظاہر طور پر نظر آتا ہے، جس کے ذریعے لوگوں پر یہ ایک سحر طاری کیے ہوئے ہیں، ہپنوٹائز کے لیے خصوصی علامات بنائی ہوئی ہے، اور اس گروہ شیطانی گروپ سے تعلق رکھتے ہیں. تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ پاپ آف موسیقی کی ملکہ میڈونا کا تعلق جیکسن اور میڈونا شیطان کے پیروکار کیسے بنے. مائیکل جیکسن پاپ آف فادر تھا، میڈونا پاپ آف کوئن، ملکہ میڈونا جو اس وقت قبالہ جادو کی سرگرم کارکنوں میں سے ایک ہے. مائیکل کے بارے میں تو پھر آگے ہم بات کرتے رہیں گے. مائیکل تو میرا شروع سے فیوریٹ رہا، مائیکل، محمد علی، بروس لی، اور یہ میرے شروع سے فیوریٹ رہے بچپن سے. جب سے میں نے ان کے بارے میں ہوش سنبھالا، ان کے بارے میں میں نے بڑا پڑھا اور ان کے بارے میں بڑا دیکھا اور ان کو سمجھا. مگر مائیکل کی ایک چیز سے مجھے بڑی خوشی ہوئی، وہ پھر آگے چل کے ان پہ انشاءاللہ بات ہوگی کہ کیا چیز تھی. تو جو موسیقی کی ملکہ میڈونا کا تعلق اور جیکسن اور میڈونا شیطان کے پیروکار کیسے بنے، ایک یہودی فرقے قبالہ سے ہیں. یہ فرقہ فری میسن کی بنیاد سمجھا جاتا ہے، کیونکہ جادو کے علاوہ تو فری میسن تو کچھ بھی نہیں ہے. جو ہم نے پیچھے 3 نشستیں پوری کی ہیں، سیونیت، دجالیت، جدید ٹیکنالوجی، یہ تینوں جب تک کچھ نہیں ہے جب تک جادو اور سحر کا سہارا نہ لے لیا جائے. یہ چاروں کی چاروں تینوں نشستیں کسی کام کی نہیں ہے. بریانی بننے کے لیے صرف چاول کا دیگچے میں ہونا ضروری نہیں ہے، اس کے ساتھ گوشت اور مسالوں کا ہونا سب سے بڑی ضرورت ہے. جب تک بریانی نہیں بن سکتی جب تک اس میں تمام مسالوں کا مکسچر ایک کوانٹٹی کے اندر ڈال کر اس کو ذائقے کے ساتھ محسوس نہ کیا جائے. تو یہ فرقہ فری میسن کی بنیاد سمجھا جاتا ہے. میڈونا ایلومیناٹی گروپ کی مضبوط نمائندہ بن کر موسیقی کی دنیا کے سامنے آئی. اس وقت اگر مائیکل دنیا میں نہیں ہے پاپ آف فادر، تو اس کے بعد تو سب سے بڑی اپرچونٹیز کس کے پاس تھی موسیقی کی؟ میڈونا. اور میڈونا اس وقت تو کوئین آف موسیقی ہے. اس کے علاوہ شہر آفتاب گلوکار مائیکل جیکسن بھی اس گروپ کے زیر اثر تھا. تمام گلوکاروں کو اس تنظیم کا ممبر نہیں کہا جا سکتا، مگر گلوکاروں کی ایک بہت بڑی تعداد ایلومیناٹی اور دجال کے پیروکار بن چکے ہیں. انہوں نے یہ معاہدہ کر لیا ہے اور لوسیفر سے اوتھ سائن کر دیا ہے، شیطان سے. آپ نے اگر ٹام اینڈ جیری کارٹون دیکھا ہو تو ٹام اینڈ جیری میں آپ نے وہ ایپیسوڈ بھی دیکھا ہوگا جس وقت ٹام کو خواب آتا ہے کہ اس کو باقاعدہ جہنم میں ڈالا جا رہا ہے اور مارا جا رہا ہے. ٹام کہتا ہے مجھے معاف کر دو، معاف کر دو. تو جو جہنم کے گنڈروں میں اسے ڈالتا رہتا ہے تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے تجھے ایک شرط پہ معاف کیا جا سکتا ہے، تو یہ عہد نامہ لے کر جا اور اگر جیری اس عہد نامے کے اوپر سائن کر دے تو ہم تجھے بخش دیں گے، نہیں تو ہم تجھے اس آگ میں دھکیل دیں گے. ٹام جب آنکھ کھولتا ہے تو وہ خواب کا جو سارا قصہ ہے، وہ عہد نامہ، وہ فارم، وہ ایفیڈیوٹ ٹام کے سرانے پڑا ہوتا ہے کارٹون کے اندر. ٹام اس کو لیتا ہے، بھاگتا ہے جیری کے پاس، کہتا ہے اس پہ سائن کر دے. جیری کہتا ہے میں تو نہیں کروں گا. جیری پھاڑ کے پھینک دیتا ہے. ٹام جلدی جلدی ٹیپ لاتا ہے، اسے جوڑتا ہے، پھر جیری کے پاس آتا ہے. جیری بولتا ہے اچھا پین دے. پین آتا ہے، جیری غصے میں آ کے پین زمین پہ مار دیتا ہے. جیری پھر بھاگتا ہے، پھر ٹام اس کے پیچھے وہ ڈاکومنٹ لے کے بھاگتا ہے. آخر کار جیری کی خدمت کرتا
کرتا ہے, پاؤں دباتا ہے, ہاتھ پیر دباتا ہے, آخر کار جیری کہتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے سائن کرنے کو تیار ہوں, اور ٹائم ختم ہونے والا ہوتا ہے. اتنے میں وہ جہنم کا وہ جو دکھایا گیا ہے وہ آدمی آتا ہے کہ ٹوم تیرا وقت پورا ہو گیا, اس سے 1 منٹ پہلے جیری اس ڈاکومنٹ پر سائن کر دیتا ہے, تو وہ آدمی کہتا ہے ٹوم آج تو بچ گیا. یہی وہ عہد نامہ تھا جو کارٹون کے ذریعے بچوں کو دکھایا گیا کہ ایک عہد نامہ لوسیفر ایگریمنٹ سائن کیا گیا, اور یہی ایگریمنٹ جو تھا, یہی وہ میڈونا اور بڑے بڑے موسیقار جو یہود اور نصرانیت کے لیے کام کرتے تھے, انہوں نے اس کو سائن کر کے اپنی باقاعدہ روحانی روح کو ابلیس کے ہاتھوں بیچ دیا, اور انہوں نے یہ وعدہ اور حلفاً وعدہ لے لیا کہ ہم اس موسیقی کو ابلیس اور شیطان کے لیے استعمال کریں گے. آج انہی کے گانے سے دنیا میں واحد سنگر مائیکل جیکسن تھا. جب اسٹیج کے اوپر آتا تھا تو لڑکیاں اور لڑکے بے ہوش ہو جایا کرتے تھے, اور ایمبولنسیں کھڑی ہوتی تھی. ایک ایسا شہر نگری تاری ہوتی تھی کہ جب ماسکو کی سرزمین پر مائیکل اترا تھا تو لڑکیاں اپنے جذبات سنبھال نہ پاتی تھی اور بے ہوش ہو کے نیچے گر جاتی تھی یا لقوے مار جاتے تھے. تو یہ سارا وہ شہر کا اثر تھا جو ان پہ نافذ کیا جاتا تھا, کیونکہ اس وقت انہوں نے عہد نامے اسٹیٹمنٹ سائن کیے, اور باقاعدہ رسمی طور پر. وہ پھر آگے جو نشست آئے گی کہ فری میسن کی 33 ڈگری کیا ہے اور پہلی ڈگری کا عہد نامہ کیسے سائن کیا جاتا ہے اور ان میں کیا کیا حلف لیے جاتے ہیں. تو باقاعدہ طور پر ایک ایگریمنٹ سائن ہوا. اچھا یہ لنک ایکسپائر ہو جائے گا, میں دوسرا لنک دے دوں گا, اور دوسرے لنک کو جوائن کر لینا تاکہ 2 لنکوں میں نشست کو مکمل کر دوں. تو باقاعدہ ان گلوکاروں نے اپنی روح ایک عہد نامے, ایک اسٹیٹمنٹ کے ذریعے, یاد مجھے دلانا یہ عہد نامہ بھی میں بھیج دوں گا جو ان کا فارم بھروایا جاتا ہے, اور یہ تو چھوٹے لیول کا فارم ہے جو ان کا ممبر بنانے کے لیے, جو پھر ہائی لیول کے فارم ہے وہ الگ ہے. تو باقاعدہ طور پہ ایک عہد نامہ ان سے سائن کروایا جاتا ہے. گلوکاروں کی اکثریت اس گروپ کے مقصد اور کارروائیوں سے آگاہ نہیں ہے. مثال کے طور پر خولا ہے, خولا کو کہا جاتا ہے کہ جی آپ فلم میں ایکٹنگ کرو. خولا کہتی ہے ٹھیک ہے جی کتنے پیسے ملیں گے, جی 10 لاکھ روپے ملیں گے. بھائی ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور خولا کو جو ایکٹنگ سکھاتی ہے پروڈیوسر اور ڈائریکٹر جو بتاتے ہیں جی آپ کو ایکٹنگ میں ایسے ہاتھ ہلانا ہے, ایسے آپ کو اشارہ کرنا ہے, خولا کہتی ہے ٹھیک ہے. خولا کو تو صرف پیسوں سے مطلب ہے. اب وہ جب اشارہ کرواتے ہیں تو وہ اشارے میں وہ دجالی نشان بنواتے ہیں. یہ پیغام دینا ہوتا ہے کہ ہم یہاں تک پہنچ چکے ہیں, اپنے ممبران کو یہ پیغام دینا ہوتا ہے. ان کو کہا جاتا ہے سیکرٹ سگنیچرز اور سیکرٹ سمبلز, جو غیر شعوری طور پر ان کے دماغوں میں ڈالا جاتا ہے. تو باقاعدہ طور پر کچھ گلوکار ایسے ہیں جن کو پتا نہیں ہے کہ وہ اس کا انڈسٹری کا حصہ بن چکے ہیں, مگر ان کو جو سمبلز دکھائے جاتے ہیں اور ان کو جو ٹی شرٹس پہنائی جاتی ہے اس پر وہ ایک آنکھ اور اس پر وہ چیزیں نظر آنا, وہ باقاعدہ جیسے بلبل ڈرامے میں جو نبیل ہے اس کی ٹی شرٹس کے اوپر ایک آنکھ کا ہونا, ایسے بہت سارے لوگ ہیں کہ جن کو باقاعدہ طور پر پتہ نہیں ہوتا, مگر ان کے پروڈیوسروں کو پتہ ہوتا ہے. ان کے ذریعے یہ چیز لائی جاتی ہے اور ان کو پہنا کر ان سے یہ کام کیا جاتا ہے اور دنیا میں ایک پیغام پہنچایا جاتا ہے. اور جو منظر عام پر عہد نامے کے ذریعے ان کے باقاعدہ سرگرم ممبرز ہیں وہ کھلے عام کرتے ہیں, وہ کھلے عام کرتے ہیں, کارروائیوں سے آگے نہیں. لیکن بیشتر گلوکاروں کی حقیقت معلوم ہو چکی ہے کہ وہ اسی انڈسٹری سے تعلق رکھتے ہیں, اسی انڈسٹری سے تعلق رکھتے ہیں. شیطانی گروہ اپنا پیغام نوجوان نسل کو پہنچا رہے ہیں. تحقیق کے مطابق میوزک انڈسٹری کے کرتا دھرتا انٹرٹینمنٹ کو برتن واشنگ کے لیے استعمال کرتے ہیں. مثال کے طور پہ جس طرح سے برتن کو واش کیا جاتا ہے, دھویا جاتا ہے, پھر اس میں نیا کھانا ڈالنے کے لیے, اس طرح سے برین واشنگ کی جاتی ہے. برتن جس طرح سے واش کر کے اس کو واپس سے چمکایا جاتا ہے تاکہ اس میں نیا کھانا ڈال سکے, پرانے برتن میں کوئی نیا کھانا نہیں ڈالتا. اسی طرح سے برین واشنگ کی جاتی ہے, دماغ کو صاف کر کے اپنے نظریات اس میں ڈالے جاتے ہیں. اپنے اگر دنیا میں کسی انسان کو کوئی شرٹ بکوانی ہوتی تھی تو مائیکل کو ایک کانسرٹ میں وہ شرٹ دے دیتے, مائیکل ایک شرٹ پہن کے ڈانس کرتا تھا, وہ دنیا میں سٹاک ختم ہو جاتا تھا. یہ ایک شہر تھا جس کے لیے لوگ مر رہے تھے, جس کے ذریعے ان کو باقاعدہ ان کے پیغامات پہنچائے جاتے تھے, کام کیا جاتا تھا. اس کا مظاہرہ پاپ اپ میوزک میں صاف نظر آ سکتا ہے کہ جہاں مقبول ترین گانوں کی موسیقی اور شاعری ترتیب دینے والے اسی گروپ کے زیر اثر ہے. یہ شاعریاں جو لکھی جاتی ہیں, اگر آپ انگریزی اور ہبرو زبان کے گانوں کو اردو میں ٹرانسلیٹ کرو تو ان کا ترجمہ دیکھ کر تو آپ خود حیران ہو جاؤ کہ لوسیفر ہم نے اپنی روح بیچ دی. یوٹیوب کی دنیا میں ایک چینل لانچ کیا گیا جس چینل کا نام تھا پوپائی. وہ پھر انشاءاللہ میں وہ دکھا دوں گا اگلے لنک میں. وہ بڑی خوبصورت سی ایک گڑیا کی طرح لڑکی دکھائی ہے, اور وہ کچھ بھی نہیں کرتی, صرف ہلکی ہلکی ہلتی ہے اور گانا گاتی ہے, اور اس کے لاکھوں ملینز ہیں ویوز ہیں, لاکھوں ملین میں اس کے لائک ہیں, تڑا دھڑ اس کے ایک ایک گانے پہ ہزاروں ملین. وہ کرتی کچھ بھی نہیں ہے, اور زیادہ تر اس کے گانوں میں ابلیس کے نشان دکھائے گئے, ابلیس کی مورتیاں دکھائی گئی ہیں, اور وہ پوپئی کے نام سے گانا گاتی ہے, باقاعدہ طور پہ مشہور ہو رہی.
اور اس کو لایا گیا لوگوں کو ہپنوٹائز کرنے کے. اور کئی جو اینٹی کرائسٹ پر کام کرتے ہیں انہوں نے تو کہا ہے یہ پوپئی ایک روبوٹ سسٹم ہے جس کے ذریعے لوگوں کو ہپنوٹائز کیا جاتا ہے. دراصل یہ لوگ کٹ پتلیاں ہیں, یہ وہی کرتے ہیں جو ان کو کہا جاتا ہے. میوزک انڈسٹری کو ایلومیناٹی گروپ لیڈ کرتا ہے اور دنیا بھر میں سنے جانے والے سپر ہٹ گانے اس گروپ کی مہن منت ہے, یعنی کہ انہی کے لکھے ہوئے اشعار سے دیے گئے. اور جادو کے ذریعے سے اشعار لکھ کر دے نہیں دیا جاتے, لوسیفر کی مورتیوں کے سامنے رکھ کے, بوہیمین گراووں کے سامنے رکھ کے, ہیومن سیکریفائز, انسانی بلیاں اور قربانیاں دے کر, اس پر خون کے چھینٹے چھڑک کر, اور اس کے بعد اس پر وہ سحر طاری کر کر پھر وہ گانے ان سے پڑھوائے جاتے ہیں اور گلوائے جاتے ہیں کہ اب لوگوں پر ایک سحر طاری ہو. یہ گروپ انہی مشہور گلوکاروں کی شیطانی تنظیم کے ذریعے کام کرتا ہے, اپنا پیغام پھیلا رہا ہے اور لوگ بلاخصوص نوجوان نسل کے ذہنوں کو متاثر کرتا ہے. کیا آپ جانتے ہیں کہ شیطانی مقصد کے لیے کام کرنے والی تنظیم کس طرح آپ کو کنٹرول کر رہی ہے؟ جانیے تنظیم کس طرح گانوں کو استعمال کر کے بلاخصوص راک میوزک اور ٹرانس میوزک, جس کو شیطانی میوزک کہا جاتا ہے, استعمال کر کے ذہنوں کو کنٹرول حاصل کر رہی ہے. آپ کے ذہنوں تک وہ رسائیاں حاصل کر چکے ہیں. پہلے تو موبائل کا پاسورڈ OPT دیا جاتا تھا لوگوں کو, اس کے بعد لوگ آپ کے موبائل میں داخل ہوتے تھے. ابھی صرف ایک گانے کے ذریعے وہ آپ کے دماغ میں آ کے کوئی بھی نظریات بھر سکتے ہیں. یہ گروہ عوام کے ذہنوں کو غیر محسوس طریقے سے پیغام پیوسٹ کرتا رہتا ہے. اسی لیے میڈیا سب سے اہم ہتھیار ہے, جو میرے شروع میں بات کی تھی کہ دنیا میں یہود کے 4 مقصد ہیں. سب سے اول مقصد تھرڈ ٹیمپل کی تعمیر, نمبر 2 نیو ورلڈ آرڈر کا قیام, نمبر 3 دجال کی تاج پوشی اور رستہ ہموار, نمبر 4 دی گریٹر اسرائیل کا قیام. اور ان 4 چیزوں کو پورا کرنے کے لیے 4 کیٹیگریز میں دنیا کو بانٹا گیا. نمبر 1 الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا پر کنٹرول, جو سب سے اہم ہتھیار ہو. نمبر 2 بیج اور زرعی سسٹم, ایگریکلچر سسٹم پر کنٹرول. نمبر 3 پانی پر کنٹرول. نمبر 4 اکنامک کرنسی ڈیجیٹلائزنگ سسٹم پر کنٹرول, اور اس کے ذریعے باقاعدہ طور پر کیا جائے گا. میری آواز صحیح آ رہی ہے سب کو؟ نہیں؟ ہاں, وہ اصل میں میرے خیال سے مریم خولا لوگ یہاں بارش ہو رہی ہے, ان کو نہیں آ رہی ہے. آپ خولا اس کو ڈسکنیکٹ کر کے واپس کنیکٹ کرو, پھر آ جائے گی صحیح آواز. اچھا, بس آپ خولا کے یہاں ہو رہی ہوگی بارش. تو کیا ہوا کہ باقاعدہ طور پر اسے ہتھیار کے طور پر آپ کے ڈرائنگ روم میں نفذ کر دیا گیا. اب سب سے بڑی بات میں آپ کو بتاؤں, ہیروشیما اور ناگاساکی پہ کیپٹن تھامس نے ایٹم بم گرایا, نیوکلیئر, جاپان کو تہس نہس کر دیا. مگر جاپان نے اپنا بدلہ کیسے لیا کہ جو امریکہ جاپان کے اوپر بم مارتا ہے, آج اسی امریکہ کے وائٹ ہاؤس کے اندر جاپانی چیزیں پڑی ہوئی ہیں, یعنی کہ جوسر مشین میڈ ان جاپان, AC میڈ ان جاپان, ہٹاچی فلاں جاپان. تو جاپان نے اپنا بدلہ ایسے لے لیا. تو آج آپ کے ڈرائنگ روم تک بھی یہود نے اپنے وہ گانے اور موسیقاری کا سسٹم پورا پہنچا دیا ہے, جو آپ کے USBs اور کارڈ کے اندر وہ شیطانی ابلیسی گانے موجود ہیں, جو سنتے ہیں. گاڑی میں لمبا سفر ہے جی, گانے سنتے ہوئے جائیں گے, میڈونا کا گاتے ہوئے, جبریٹ جیم مائیکل کا گاتے ہوئے سنتے ہوئے جائیں گے, جو ڈینجرس مائیکل کا وہ اپنا 60 ڈگری پہ جھکنے والا گانا جس نے دنیا میں تہلکہ مچا دیا تھا کہ مائیکل 60 ڈگری پہ کیسے جھک گیا تھا, تو وہ گانے سنتے ہوئے جائیں گے جی. بلی جیم, مائیکل, میڈونا, دی نائٹ آف فال, الگ الگ قسم کے گانے ہم سنتے ہوئے جائیں گے جی. بڑا مزہ آئے گا. کیوں جی؟ بڑا مزہ آئے گا. بس یہ دنیا بظاہر طور پر اتنی سیدھی سادی نظر نہیں آتی جتنی ہے. اس کے پیچھے ابلیسی شیطانی وہ منصوبے چھپے ہوئے ہیں جس کے ذریعے وہ کام کر رہے ہیں. تو باقاعدہ طور پر اس طرح سے آپ کے ذہنوں تک ایک پیغام کو پوسٹ کیا جا رہا ہے, اور میڈیا کو بطور ہتھیار, یعنی الیکٹرانک پرنٹ میڈیا, سوشل میڈیا کو, اس کو آپ کے ہتھیار کے طور پر آپ کو استعمال کر کے آپ کے ذہنوں میں اس چیز کو پہنچایا جا رہا ہے. یاد رہے کہ آج جو طاقتیں عالمی میڈیا کو کنٹرول کر رہی ہیں, وہ اسی میڈیا کے ذریعے اس قدر طاقتور ہیں کہ وہ کسی بھی رائے کو تبدیل کرنے کی قدرت رکھتے ہیں, یہاں تک کہ اپنی رائے تبدیل کرنے والوں کو اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ کیسے ایک مخصوص نظریے کے ذریعے ان کے دماغ کے اندر ایک نیا نظام ڈال دیا گیا ہے. یعنی کہ مثال کے طور پر ایک چیز ہے,
پوری دنیا نے کہا طالبان دہشت گرد ہے. ہمیں دہشت گرد کس نے کہا کہ طالبان دہشت گرد ہے؟ میڈیا نے. ہر لمحے وہ خبر دکھائی گئی کہ ہمارے ذہنوں میں یہ ڈال دیا گیا کہ وہ دہشت گرد ہے. ہٹلر کا پروپیگنڈا ماسٹر گولبرز کہتا تھا کہ جھوٹ اتنا بولو کہ سچ لگے، اور اتنی صفائی ہے، اتنی تیزی سے اتنا چیزوں پہ جھوٹ بولتے رہو کہ وہ سچ محسوس ہونے لگے. اور یہی وہ نظریہ تھا کہ جو آپ کے ذہن میں غیر محسوس طریقے سے ڈال دیا گیا، اور آپ پھر انہی کی زبان بولنے لگے، آپ انہی کے نظام کی زبان بولنے لگے اور انہی کے ماتحت چلنے لگے. تو اسی طرح سے ذہنوں کے اندر یہ باقاعدہ طور پر ایک پورا سسٹم ڈالا گیا. یہ خفیہ شیطانی تنظیمیں دنیا کے بڑے میڈیا گروپس اور انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کے مالک ہیں. اگر آپ ان کے کرتاؤں درتاؤں کو اٹھا کر دیکھیں تو آج بھی یہ بڑے بڑے کمپنیز کے مالک ہیں اور اس کو چلا رہے ہیں باقاعدہ طور پر. اور ایک سابق مینیجر نے انکشاف کیا کہ کس طرح راک میوزک کے ذریعے کانوں میں سحر پھونکا جاتا ہے. اب قسط نمبر 1 پر بات کرتے ہیں. مائیکل جیکسن اور میڈونا کیا واقعی دجال کے پیروکار تھے؟ اب اس میں ویڈیو دیکھنا لازمی ہے، وہ پھر میں بعد میں بھیج دوں گا، لکھ لینا ویڈیو مائیکل جیکسن اپنا. اور یاد رہے کہ 2007 کے اندر 2000 کب 7 کے اندر آواز آ رہی ہے 2007 کے اندر مائیکل جیکسن کی ایک نعت آئی تھی جس کا نام تھا گیو تھینکس ٹو اللہ. گیو تھینکس ٹو اللہ. اور 2007 سے لے کر آج تک میری رنگ ٹون پہ وہی نعت لگی ہوئی ہے، گیو تھینکس ٹو اللہ. اور جیری جیکسن جس کو کہا جاتا ہے، جینٹ جیکسن اپنا، سوری جینٹ بول رہا ہوں، اپنا جرمن جیکسن جو مائیکل کا بھائی تھا، اس کے کہنے پر کہتے ہیں کہ مائیکل مسلمان بھی ہوا اور مائیکل ایسے بھی مسلمان ہوا. ایلومیناٹی نے انہیں مروایا دیا اور اس کے مرنے کی وجہ میڈیکل ڈیتھ بتائی گئی. دنیا میں گوگل سسٹم سرچنگ انجن کرش ہو گیا جب مائیکل جیکسن کی مرنے کی خبر آئی. مجھ پر بھی خوف طاری تھا کہ مائیکل چلا گیا، میرا تو فیوریٹ تھا مائیکل، میرا مائیکل چلا گیا. تو مائیکل تھا، اب وہ کیوں پھر سکون تو آیا نہیں کہ کیسے چلا گیا. یہ پتا ہے سب کو، جب سب کو پتا ہے معتبر ہے کہ پھر بھی کہتا ہے ابھی 2 گھنٹے پہلے تو ساتھ چائے پی تھی منا کے ابا نے، بس چائے پیتے پیتے نکل لی ہے. کہیں کدھر نکل لی ہے جی؟ چل دیے بس، شاید دل بھر گیا تھا دنیا سے، اکسا گئے تھے، چل دیے. ابھی آدھے گھنٹے پہلے تو مننے کے ابا منی کی شادی کی بات کر رہے تھے، اچانک بس لیٹے اور چل دیے. تو ہم جانتے ہیں معتبر ہے کہ پھر بھی ہم ایسے سوال کھڑے کرتے ہیں جی ابھی بس ابھی یعنی ابھی اس نے اگر کیا ہے تو وہ مر نہیں سکتا، اس نے آب حیات پی لیا ہے، بس وہ زندہ رہے گا تا قیامت. دنیا وہ کہتا ہے نا اللہ تجھے 1000 سال کی عمر دے، بولا ہاں جی سارے ہی مر جائے، میں ہی کتے کی طرح ذلیل ہوتا رہوں دنیا کے اندر، دنیا میں کوئی نہ بچے، میرے خاندان کا کوئی بچے ہی نہ، سارے ہی مر جائیں، میں ہی ایک گھومتا رہوں چاروں طرف. تو وہ ہم بہت ساری چیزیں روزمرہ کی زندگی میں ایسے بول دیتے ہیں جن کا کوئی سینس ہی نہیں بنتا. تو بہرحال مائیکل کی جو نعت آئی وہ اس کے میں الفاظ تھوڑے سے وہ سنا دوں گا اور میں انشاءاللہ اپلوڈ بھی کر دوں گا اسے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Allah is Ghafoor, Allah is Rahim, Allah is the one who loves the Muhsineen. He is our creator, He is our sustainer, and He is the one who has power over all. Give thanks to Allah for the moon and the stars. بہرحال 2 منٹ 6 سیکنڈ کی مائیکل جیکسن کی یہ نعت آئی، دنیا میں تہلکہ مچا دیا کہ مائیکل مسلمان ہو گیا ہے. بہت سارے مسئلے بعد میں اٹھے کہ مائیکل مسلمان کیسے ہو سکتا ہے. تو بہت ساری چیزیں اٹھی، نہیں اس میں میوزک نہیں ہے، اس میں ایکو سسٹم ہے. تو بہت ساری چیزیں اس کے اندر اٹھی. اب مثال کے طور پہ جو انسان اگر تھوڑی دیر کے لیے مان بھی لو میوزک ہے بھی، تو جو انسان اتنی بڑی انڈسٹری میں یہود کا سب سے بڑا اداکار تھا، وہ آتے ہی تو قرآن کا حافظ نہیں بن جائے گا، وہ آتے ہی تو قرآن کا حافظ نہیں بن جائے گا. اسی طرح سے بہت ساری چیزیں دنیا میں ایسی ہوئی کہ جو آئی منظر عام پر، اور وہ منظر عام پر آنے کے بعد وہ ساری کی ساری چیزیں سامنے ہوئی اور وہ سارا نظام ایک چلا. اب آہستہ آہستہ بندہ اس طرف آتا ہے. بہرحال اس میں ایکو سسٹم ہے پورا کا پورا، ایکو سسٹم کے ذریعے اس کو پورا وہ کیا گیا. بہرحال 2007 میں مائیکل جیکسن کے بارے میں خبر آئی کہ وہ مسلمان ہو گیا جی اپنے بھائی اپنا جرمن جیکسن کے کہنے پر، اور اسی طرح سے ایلومیناٹی نے ان کو مروا دیا اور میڈیکل ڈیتھ اس کو ڈکلیئر کیا گیا. کیا آپ جانتے ہیں کہ گلوکاروں کی بھی، اچھا
گلوکاروں کی بھی اقسام پائی جاتی ہے، جیسے کہ میں نے شروع میں ایک ذکر کیا کہ وہ جو اس کے ذریعے نظام ایک چلایا جاتا ہے اور ایک وہ بات کی جاتی ہے اچھا پیغام پہنچانا اور برا پیغام پہنچانا، تو آپ کو وہ سارا کا سارا نظام مل جائے گا اور کس طرح سے لوگوں کے ذریعے وہ کیا جاتا ہے۔ یہ جو پہلی قسط کا ذکر میں نے پورا کیا ہے، اب اس میں دوسری قسط کا ہم ذکر باقاعدہ طور پر اس کو کرتے ہیں کہ کس طرح سے اس کو کیا جاتا ہے۔ شیطانی تنظیم کس طرح سے آپ کو کنٹرول کر رہی ہے، جانے کہ آپ جانتے ہیں کہ شیطانی مقاصد کے لیے کام کرنے والی تنظیمیں کس طرح گانوں کو استعمال کر کے بلاخصوص راک میوزک کو استعمال کر کے ذہنوں پر کنٹرول حاصل کر رہی ہے۔ یہ گروہ عوام کے ذہنوں میں غیر محسوس طریقے سے پیغاموں کو پہنچا دیتا ہے اور اس کے ذریعے آپ کو باقاعدہ طور پر اس کے ذریعے آپ ان کے ایک رخ گانے لگتے ہو، ان کے اس کے اوپر چلنے لگتے ہو، آپ کو سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ کیا کر رہے ہو کیا نہیں کر رہے ہو، اور باقاعدہ طور پر ایک نظام پورا کا پورا ہوتا ہے جس کے ذریعے وہ آپ کو چلایا دکھایا جاتا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ بظاہر طور پہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، مگر وہ ان کے کانوں میں ایک قسم کا باقاعدہ طور پر وہ اپنا وہ پھونکا جاتا ہے کہ جادوئی سحر۔ اب مائیکل جیکسن جب مسلمان ہوا تو اس کو مروایا گیا۔ مائیکل جیکسن کا دعویٰ تھا کہ میں 150 سال زندہ رہوں گا۔ یار یہ میسیجز بند کرو، بندہ بات کر رہا ہوتا ہے، تم لوگوں کے میسیجز ختم نہیں ہوتے ہیں۔ بعد میں اپنے سارے سوال کر لیا کرو، لکھ لیا کرو، گروپ کس لیے بنائے میں، گروپ میں سوال کیا کرو نا۔ یہاں سارے سوال لکھ دیتے ہو تم 6 لائنوں کے، ان سوالوں کو پہلے تو میں 4 سیکنڈ تک پڑھوں، اس کے بعد میں اس کا جواب دوں۔ جو نشست جہاں سے شروع کی ہے وہ بیچ میں دری کی دری لے جاتی ہے کہ وہ کہاں سے شروع کی ہے، اور ان سوالوں کے لکھنے سے مجھے آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ آپ لوگوں کی دلچسپی بالکل نہیں ہوتی، صرف آپ لوگوں کے ذہن میں جو چیز آ رہی ہوتی ہے آپ تھوڑا لکھ رہے ہوتے ہو۔ پوری جو چیز آ رہی ہے وہ اپنے ذہن میں بٹھا لو، جب بعد میں نہ موقع دیا جاتا ہے اس ٹائم کھل کے اپنا سوال کرو، اپنا سوال سامنے رکھو۔ تو باقاعدہ طور پر مائیکل کا جو بھائی تھا جس نے اسلام قبول کیا، جیکسن اور اپنے خاندان کے باقی افراد کی طرح یہودا کے، یہ یہودی جو مذہب ہے، یہودا کے گواہ کے طور پر پرورش انہوں نے پائی یہودی مذہب کے تحت۔ 1989 کے اندر 1989 1 میں اس نے بحرین کے دورے کے بعد اسلام قبول کیا۔ کس نے اسلام قبول کیا؟ جو مائیکل کا بھائی تھا۔ کون؟ جرمن جیکسن۔ اس نے 1989 کے بعد اسلام قبول کیا جب بحرین کے دورے پہ گیا۔ یہ دورے پہ گیا ادھر ایئرپورٹ پہ کچھ بچے آئے، یہ بڑا زبردست مصنف بھی تھا، لکھتا بھی تھا، تو بچے آئے، مقامی بچے اس کے پاس آئے اور اس نے لگن دیکھی کہ اسلام سے کتنی لگن ہے، تو اس کے بعد یہ مسلمان ہوا۔ اور اس نے جرمن نے ایک انٹرویو میں دعویٰ کیا ہے کہ ان کا بھائی مائیکل اسلام قبول کر لیتا تو اس کی جان بچ جاتی، اور اسلام قبول کرنے کے پھر کچھ شواہد بھی ملے، اور اس کے بعد پھر 2 نظریے دنیا کے سامنے آئے۔ اور باقی سب سے پہلی بات، جب یہ بحرین پہنچا تو کچھ بچے اس سے آٹوگراف لینے کے لیے آئے اور کہا کہ جرمن جیکسن آپ آٹوگراف دیجئے۔ آٹوگراف دینے لگا تو اس نے اس بچوں سے پوچھا کہ بچوں نے پوچھا کہ یو آر دا مسلم، وی آر دا مسلم، تو کہتا ہے نو آئی ایم دا کرسچن۔ تو لوگ کہہ رہا ہے میں گھبرایا تھوڑا سا، میں نے کہا کہ پہلے بچوں سے اس نے پوچھا، جب بچے آٹوگراف مانگے تھے بچوں سے پوچھا کہ وی آر دا مسلم، تو بچوں نے کہا یس آئی ایم دا مسلم، ہم مسلم ہیں۔ تو بچوں نے اس سے پوچھا کہ وی آر دا مسلم، تو یہ کہتا ہے کہ جتنے کانفیڈنس سے، لگن سے بچوں نے جواب دیا تھا میں نہ دے سکا۔ جرمن جیکسن کہتا ہے میں نہ دے سکا، میں ہچکچانے لگا اور میں نے کہا نو آئی ایم کرسچن۔ تو میں گھر پہ گیا تو بچوں نے میرے ہاتھ سے آٹوگراف چھین لیا اور کہا کہ جو مسلمان ہی نہیں ہے اس سے ہم آٹوگراف کیا لیں۔ چلے گئے بچے، اور چلے گئے۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے یہ چیز کوستی رہی کہ بچے ہو کر اتنے اپنے ایمان پر مضبوط تھے اور میں اتنا بڑا ہو کے مطمئن نہیں ہوں۔ تو کہتا ہے میں مسلمان ہوا، اور پھر بعد میں یہ مسلمان ہوا۔ اب مائیکل کی بات کرتے ہیں کہ مائیکل کے بارے میں کیا تھا، مائیکل مسلمان ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا۔ مائیکل جب آیا دنیا کے اندر، اس کا ایک دعویٰ ہوا کہ یہ مسلمان ہو چکا ہے اور یہ ہوا ہے فلاں ڈمکا، اور پوری دنیا کے اندر ایک نظام وہ چلا کہ یہ جی مسلمان ہو گیا، ایسے ہوا اور ویسے ہوا، اور لوگوں نے اس کو ماننا شروع کر دیا کہ ہاں جی ہو سکتا ہے مسلمان ہوا ہو نہ ہوا ہو، بہت ساری باتیں چلنے لگی منظر عام کے اوپر۔ تو بہرحال مائیکل جیکسن کے بارے میں ایک بات دنیا کی نظر کے سامنے آئی کہ مائیکل مسلمان ہو گیا، مگر اس میں شک اور شبہات پیدا کر دیے کہ مائیکل کیا واقعی مسلمان ہوا؟ مائیکل تو ایلومیناٹی کا خاص ممبر تھا، تو یہ مسلمان کیسے ہو گیا؟ تو اس کے اوپر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان یہ بن گیا کہ مائیکل واقعی میں ہی مسلمان ہوا ہے یا نہیں ہوا۔
تو اس کے ساتھ ایک جو نعت میں نے ذکر کی وہ آئی، اور اس نعت کے بعد وہ سارا ایک نظام آیا، اور وہ ساری کی ساری بات چلی. آواز آ رہی ہے؟ اب آ رہی ہے؟ ہاں. تو مائیکل جب آیا تو اس کے بارے میں ایک نظریہ آیا کہ اب یہ مسلمان ہو گیا ہے. یہ پیدا ہوا 1958 میں اور مر گیا 2009 میں 50 سال کی عمر میں، اور اس کا دعویٰ 150 سال زندہ رہنے کا تھا. اس نے اپنے لیے ڈونیٹر جو ہوتے ہیں، جو ڈونیٹ کرتے ہیں چیزیں، دل مل گردے شردے آگے پیچھے، اس نے وہ خرید رکھے تھے بندے، وہ ساتھ رہتے تھے ہر لمحے. ڈاکٹر اس کو دیکھتے تھے، یہ لوگوں سے ملتا بھی تو دستانے پہن کے ملتا، ماسک پہن کے ملتا، لوگوں سے ایسے ذریعہ عام ملتا بھی نہیں. اور پھر اس کے مرنے کی افواہ دنیا کے اندر پھیل گئی کہ مائیکل مر گیا، اور بہت سارے معاملات ہوئے، سب کچھ ہوئے. اب مسئلہ یہ تھا کہ اس کا تو 150 سال کا دعویٰ تھا، یہ 50 سال میں کیسے مر گیا؟ کیونکہ ایلومیناٹی کا ممبر تھا یہ. اب ایک بات دنیا کے سامنے آئی کہ مثال کے طور پہ ایک بندہ تھا جو ناشتا تھا، اور باقاعدہ اس کے ویڈیوز کلپس ٹک ٹاک ٹائپ کے سے آتے رہتے تھے. ایک لڑکا تھا، اس نے اپنے گھر میں مائیکل کی بہت ساری فوٹویں لگائی ہوئی تھی. تو اس نے باقاعدہ اپنے گھر میں فوٹویں لگائی ہوئی تھی. ان فوٹوؤں کے ذریعے وہ ایک دفعہ نا اپنے موبائل سے ان فوٹوؤں کی ویڈیو بنا رہا تھا. تو فوٹوؤں پہ ریفلیش پڑتا ہے انسان کا، تو اس ریفلیش میں اس بندے کی شکل نظر آ گئی. اس نے یہ فوٹو ویڈیو اپلوڈ کر دی. ایک لڑکا جو مائیکل کا بڑا چاہنے والا تھا، اس نے یہ ویڈیو دیکھی تو اس نے بولا کہ یہ تو مائیکل ہے. اس نے ایک بلیف نام سے چینل شروع کیا، اور اس نے اس باقاعدہ چینل پر شواہد پیش کرنا شروع کیا، مائیکل زندہ ہے، یہ مائیکل، یہ مائیکل، یہ مائیکل. اس نے مائیکل کی پرانی کانسرٹس کی ویڈیو اٹھائی، اس کا ڈانس سٹیپس دکھائے، اور جو بندہ اس وقت سوشل میڈیا پہ اپنا منہ چھپا کے ڈانس کرتا ہے اس کے ڈانس سٹیپ دکھائے. کمپیوٹرائز کے ذریعے ایک ایک چیزوں کو ملایا. اس نے کہا مائیکل زندہ ہے. اس نے اتنی ساری ویڈیو پیش کر دی شواہد کے طور پر کہ پھر جس بندے کے بارے میں دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ مائیکل زندہ ہے، وہ بندہ منظر عام پر اس کو آنا پڑا یوٹیوب کے اوپر. اب مثال کے طور پہ سب سے پہلا سوال تو یہ تھا کہ مائیکل کے مرنے کی خبر جب شائع کی گئی تو باقاعدہ ڈاکٹر مائیکل کے گھر پہنچے، اور پوری دنیا میں گوگل سسٹم کریش ہو گیا، سرچنگ کرنا بند کر دی اس نے، کیونکہ اتنی بڑی تعداد میں یہ نیوز اپنا سرچ ہوئی کہ وہ سارا کا سارا نظام سارا دھرم بھرم ہو کر رہ گیا. اب وہ سارا نظام ختم. لوگ مائیکل کے گھر پہ پہنچ گئے، ڈاکٹر پہنچے، مائیکل کے گھر میں پہنچے، جا کر دیکھا اور مائیکل کی ڈیتھ کو ڈکلیئر کر دیا کہ مائیکل مر چکا ہے. اب مر چکا ہے تو دنیا میں ایک خوف کی لہر آ گئی، مائیکل مر گیا، رونا دھونا، لوگ بے ہوش ہوئے، ہارٹ اٹیک ہوئے لوگوں کو. برل اس کے بعد جب مر گیا، ڈکلیئر ہو گیا، تو کہتے ہیں مائیکل کو جس ہیلی کاپٹر میں لے جانے لگے اس میں تو اس کی لاش ڈالنی تھی. لاش ڈالا، جیسے ہی ہیلی کاپٹر ہوا میں اڑنے لگا تو اس میں مائیکل کھڑا ہوا ہے. تو بلیف چینل والے نے اس کی وہ ویڈیو اسکرین شاٹس لے کر اور ویڈیو لے کر اس نے منظر عام پر پوسٹ کر دی کہ مائیکل زندہ ہے. اگر گھر میں مر چکا تھا تو ہیلی کاپٹر میں کیسے کھڑا ہے؟ پھر کچھ لوگ اسپتال پہنچ گئے کہ مائیکل کی لاش کو اسپتال لے جایا جا رہا ہے. جب اسپتال میں پہنچے تو دیکھا ایمبولینس سے مائیکل چلتا ہوا اتر رہا ہے اور اسپتال کے اندر جا رہا ہے. تو اس نے وہ ویڈیو بنا کر بھی نیٹ پر ڈال دی. پھر اس کے بعد ایک مسئلہ آیا کہ مائیکل کا فیورل تھا، کہ مائیکل کا جنازہ رکھا ہوا ہے اور ادھر سب رو رہے ہیں، اور اس کے میں جینٹ ہے، اس کی بہن ہے، اپنا رینڈی ہے، روبنی ہے، اور سارے بیٹھ کر رو رہے ہیں اور آپس میں ایسے گلے میں ہاتھ ڈال کے ہنس رہے ہیں مائیکل کی طرف دیکھ کر. تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کا بھائی مر گیا اور یہ ہنس رہے ہیں، تو یعنی کہ نہیں مرا تھا وہ. تو پھر ایک دفعہ جب باقاعدہ مائیکل کے بھائی سے یعنی کہ جرمن جیکسن سے پوچھا گیا کہ مائیکل کو آپ اسپتال کے لیے ڈائریکٹ کیسے لے کے گئے، تو اس کے منہ سے بے ساختہ نکل گیا کہ ہم مائیکل کو گھر سے ڈائریکٹ ایئرپورٹ لے کے گئے. وہ پھر اس ایک دم لڑکھڑا گیا، کہتا نو ایئرپورٹ نو، وہ ہاسپٹل لے کے گئے. تو لوگوں نے اس بات کو لیا، اس نے بلیف چینل پہ اپلوڈ کیا، اور اس کے بعد کہا کہ جو شواہد تھے، اور اس نے باقاعدہ طور پہ ایک اور شواہد دیے کہ مائیکل نے آج سے تقریباً 15 سال پہلے ایک اپنا ایلبم ریلیز کیا تھا، جس ایلبم کا نام تھا اپنا الائف. اس میں مائیکل جیکسن باقاعدہ طور پر بیٹھا ہوا ہے، اور جب اس ایلبم کو زوم کیا جاتا ہے تو مائیکل جیکسن کے ہونٹوں پہ لکھا ہوا ہے الائف، دوبارہ زندگی. تو اس نے کہا مائیکل نے اس دور میں اخبار میں ایک آرٹیکل دیا تھا، اور اس آرٹیکل میں مائیکل نے کہا تھا کہ میں منظر عام پر واپس آؤں گا. میں منظر عام پر یعنی ایک ایلبم کے لیے مائیکل مرنے کی ایکٹنگ کرنی ہے اسے. اب دو نظریہ ہے، یا تو مائیکل سچ میں مر چکا ہے، یا تو مائیکل کا جو دعویٰ کیا گیا ہے مرنے کا وہ اس کے ایلبم کی پبلسٹی کے لیے کیا گیا ہے کہ 10 سال بعد منظر عام پر یقیناً آ کر
پھر یہ البم لانچ کرے گا۔ جب اس لڑکے نے یہ ساری ویڈیوز اپلوڈ کی تو وہ جو بندہ جس کے بارے میں دعویٰ تھا کہ یہی مائیکل ہے، اس نے اس کے یوٹیوب چینل پر آ کر کمنٹ کیا کہ آپ فوراً میری ویڈیوز ڈیلیٹ کریں۔ تو اس لڑکے نے کہا کہ مائیکل ہم تم سے بہت پیار کرتے ہیں، تم واپس آ جاؤ۔ اور وہ بندے کا نام ہے شکر افرو، اور دنیا میں یہ بات سامنے آئی کہ شکر افرو ہی مائیکل ہے، جو ایلومیناٹی سے ایک معاہدہ تھا، اور بعد میں یہ طے ہوا کیونکہ مائیکل نے 7 سرجریاں کروائی تھی چہرے کی۔ ایلومیناٹیز نے کہا کہ ایلومیناٹیز چھوڑتے کسی کو نہیں ہے، مگر ایک بات آئی منظر عام پر کہ ہو سکتا ہے کہ مائیکل نے یہ معاہدہ کیا ہو کہ میں ایلومیناٹی چھوڑنا چاہتا ہوں، مسلمان ہونا چاہتا ہوں، تو ایلومیناٹی نے کہا ہم تجھے چھوڑیں گے نہیں، مار دیں گے۔ تو ایک معاہدہ ہوا، مائیکل نے کہا میں اپنی شناخت کو ہی گمنام کر دوں گا، میں اپنی شناخت کو ہی گمنام کر دوں گا، لوگ مجھے جانیں گے ہی نہیں کہ میں مائیکل ہوں۔ تو شاید ہو سکتا ہے ان کا اور ایلومیناٹیز کا معاہدہ ہوا ہو کہ تو اپنی شناخت کو ختم کر دے تو ہم تیری جان بخش دیتے ہیں، تو اپنا سائیڈ میں کونوں میں رہے۔ اور شکر افرو کے نام سے وہ ماسک پہن کے ڈانس کرنے لگا۔ پھر ایک نظریہ دنیا کے سامنے اور آیا کہ مائیکل نے ایک بچے کو گود لیا تھا جس کا نام تھا ڈیوڈ، اور جب مائیکل مرا تو اس کے مرنے کے بعد وہ بچہ بھی جوان تھا، تو اس کا مرنے کے بعد اس ڈیوڈ نے آ کر انٹرویو دیا روتے ہوئے کہ مائیکل تو مجھے باپ کی طرح تھا، اس نے مجھے پالا۔ تو دنیا کے بڑے تجزیہ نگار جو فیس ریڈر تھے، جو منہ کی الفاظوں کو ریڈنگ کرتے تھے، انہوں نے کہا مائیکل یہ ڈیوڈ ہے، جو بندہ مرا ہے وہ ڈیوڈ تھا، مائیکل نے ڈیوڈ کو اپنے لیے مارا ہے، اور خود مائیکل زندہ ہے، اور مائیکل اس وقت چھپ کر باقاعدہ طور پر اپنا کام کر رہا ہے اور دنیا میں کئی لوگوں کی مدد کرتا ہے۔ مگر منظر عام پر یہ بات 2 تھیوریز کے اندر آج تک رہی ہے، ایک کہ یا مائیکل اپنے ایلبم کے لیے چھپا ہوا ہے، نمبر 2 ایک مائیکل کا معاہدہ ایلومیناٹیز سے ہوا ہے۔ اب یہ حالات بتائیں گے کہ ان دونوں میں سے کون سی بات حقیقت تھی، مگر 2007 میں اس کی یہ نعت گفٹ تھینکس ٹو اللہ ریلیز ہوئی اور دنیا کے سامنے آئی۔ تو دونوں نظریے ممکن ہیں، وہ سارے شواہد اور ثبوت اس پر میں نے پچھلی بھی ایک نشست کی تھی کورس میں، اور وہ اپلوڈ ہے پوری کی پوری، ایک شواہد کے ساتھ مائیکل کے، وہ ایک ویڈیو کے ساتھ، اسپتال میں چلتے ہوئے جانے کے ساتھ، باقاعدہ ڈیوڈ کے انٹرویو کے ساتھ، مائیکل کی بہن جینٹ کے ساتھ، وہ سارے، اور میڈونا کے بعد کے انٹرویوز کے ساتھ، وہ تمام چیزوں کو ملا کے کڑیاں جوڑی گئی اور وہ باقاعدہ طور پر دکھائی گئی۔ تو آج کی نشست میوزک انڈسٹری کے ذریعے اور سحر کے ذریعے دماغوں پر کیسے کنٹرول حاصل کیا جا رہا ہے، یہیں ختم ہوتی ہے نشست نمبر 25۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل و سمجھ کی توفیق دے اور ہمیں ان فتنوں سے محفوظ رکھے جو غیر شعوری طور پر ہمارے دماغوں کے اندر گھر بناتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ ان فتنوں کو ہم سے دفع فرمائے، آمین۔